سے صدائے کربلا کے زبان سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين ويمد الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات اسداران شہید الشہداء و ایام اعزاں ماہ محرم کی مجلسوں میں سے ایک مجلس ہے کہ جس کا انعقاد جو ہے وہ آپ کے اس جگہ میں کیا گیا ہے. خداوند متعال آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے. صلوات بھیج محمد وعلی آ جائے گی, آواز بھی آ جائے گی, گھبرائے نہیں انشاءاللہ. وہ ایکو کھولی اس کو بند کر دیں. ہاں ایکو کھولیں. عزیزان محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب انشاءاللہ امید ہے بہرحال آواز جو ہے وہ آپ کے ذہنوں سے ہوتی ہوئی دلوں میں اتر جائے گی اور آواز صحیح کریں کہ میں زیادہ چیخ تو سکتا بھی نہیں, ویسے بھی آپ کو پتہ ہے صبح سے تیسری ہے انشاءاللہ, 2 اور باقی ہیں. تو میرا جو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ پروردگار نے قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو خلق نہیں کیا جن اور انس کو مگر سوائے عبادت اور بندگی کے. انسان کی خلقت کا مقصد خدا کی بندگی ہے, اور اگر میری زندگی میں سب کچھ ہو اور بندگی نہ ہو تو پھر میں خود یہ دیکھوں کہ میرا سفر جو ہے وہ کس طرف ہے. اور جس واقعے کی یاد ہم مناتے ہیں اور اتنا تکرار کرتے ہیں, مجلس عزاداری کرتے ہیں, اس کربلا میں جو چیز سب سے اوج پہ پہنچی ہے وہ بندگی ہے. اسی بندگی کو ڈھونڈنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں, کہ وہاں پر تو اللہ کا بندہ آیا اور اس نے اپنا سب کچھ خدا کی بارگاہ میں دے دیا. اب پھر خدا نے اپنا سب کچھ اس بندے کو دے دیا, سب کچھ اس بندے کو دے دیا. مشہور واقعہ ہے, علماء آپ کی خدمت میں موجود ہیں. مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا. بہت بڑے عالم تھے, شیخ تھے, کھڑے ہوئے سوچ رہے ہیں
شخص عربی جوان آیا، کہا شیخ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ کیا سمجھ میں نہیں؟ کہا ایک قدم زیارت امام حسین میں ہزاروں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ایک قدم میں ہزاروں گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہے یہ؟ کیسے ہے؟ تو اس عرب جو جوان تھا اس نے اس عالم کو کہا کہ دیکھو شیخ، ایک بادشاہ تھا، اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اذان کے احترام میں تھوڑی دیر کے لیے صلوات بھیجیں۔ وارث کربلا شہزادہ علی اکبر کی ذات پر بلند تر صلوات۔ وارث کربلا شہزادہ علی اصغر کی ذات پر بلند تر صلوات۔ وارث امامت حضرت زینب سلام اللہ کی ذات پر بلند تر صلوات۔ قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی، تمام مومنین کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور اگلے سال سب لوگ اربعین کرنے کے لیے دعا کے لیے بلند تر صلوات۔ وہ جوان نے ان کو کہا کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا، کھو گیا جنگل میں کھویا تو دیکھا اس نے ایک بوڑھی عورت کا خیمہ ہے، وہاں پہنچا۔ بوڑھی عورت کو اس نے کہا بھائی میں بادشاہ ہوں یہاں کا۔ اس نے کہا بادشاہ میرے پاس تو جو کچھ ہے میں، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے اس کو قربان کرا کر بادشاہ کی خدمت کی۔ بادشاہ کا لشکر پہنچ گیا، بادشاہ جو ہے وہ اس بوڑھی عورت کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اب دربار میں اس نے بولا کہ بھئی اس نے میری خدمت کی ہے تو میں اس کو کیا دوں؟ تو کسی نے بولا کہ 100 بھیڑیں دے دیں، کہا کہ کم ہے، کہا اونٹ دے دیں، گھوڑے دے دیں، کہا کم ہے۔ بات چلتے چلتی آدھی مملکت تک آ گئی۔ بادشاہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ کم ہے، تو کسی نے کہا بادشاہ پوری حکومت دیں گے کیا اس کو؟ کہا ہاں اگر وہ بھی دے دوں پھر بھی کم ہے۔ کہا کم ہے، کہا کیوں؟ کہا دیکھو جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایا تھی، اب جب یہ میرے پاس آئی ہے تو یہ رعایا ہے، میں بادشاہ ہوں، میں اپنا سب کچھ بھی دے دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس جوان نے کہا کہ شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا جو کچھ تھا، بوڑھا بچہ جوان بھائی، جو کچھ تھا حسین کے پاس، حسین نے سب کچھ خدا کو دے دیا۔ اب خدا کی جو خدائی ہے وہ سب حسین کی ہے۔ تو اب یہ ایک قدم پر 1000 گناہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات کیوں؟ کیونکہ امام نے اپنا سب کچھ جو بندگی کمال پہ پہنچ سکتی تھی امام نے کربلا میں پہنچا، امام نے پہنچا دیا۔ عزیزان یہ آسان نہیں ہے۔ ہم اس معرکے کو جب تک اپنے وجود سے ترک نہیں کریں گے ہم کربلا نہیں پہنچ سکتے۔ کربلا ظاہر نہیں ہے، صرف کربلا کے باطن میں کئی عالم چھپے ہوئے ہیں۔ اصل اس کربلا میں پہنچنا ہے۔ اتنے صدیاں گزر گئی، میری زندگی گزر گئی، میں اس جمال کو نہیں دیکھ پا رہا جس کو میری بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ماں رہے تو اللہ جمیلہ، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ جب تک میں اپنے وجود سے باہر نہیں آؤں گا میں کربلا کیسے پہنچوں؟ کون کربلا پہنچا؟ بس میں، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہرحال محدود ہے۔ عزیزان محترم، مجلس خداوند متعال کی طرف سے نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ ہم کسی بھی نام پر جمع نہیں ہو سکتے سوائے حسین کے۔ یہ
امام حسین کا کمال ہے، یہ امام حسین کا معجزہ ہے۔ آج آپ رنگ، نسل، دنیا، بندے کو پتہ نہیں کتنے ملکوں کی توفیق ہے، ہر رنگ کے لوگ، ہر زبانوں کے لوگ، ہر چیز کے، صرف حسین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں۔ سنی ہو، شیعہ ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسین سب کا ہے۔ اسی لیے اپنی مجلسوں کو ایسا رکھیں کہ ہر کوئی آئے، کل کو وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر شکوہ نہ کرے کہ میں تو مولا کی مجلس میں گیا تھا، انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا۔ ایسی مجلسیں رکھے کہ ہر شخص آئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین کا پیغام انسانیت کی بقا کا پیغام ہے، انسانیت کی بقا کا پیغام۔ اب جب تک میں خود اپنے وجود کو تیار نہیں کروں گا، میں کربلا نہیں پہنچ سکتا۔ چند گزارشات میں جو روز مجلس میں پڑھ بھی رہا ہوں، اور وہاں پہ بہرحال جو لوگ آ رہے ہیں، آپ کی سماعت جو ہے وہ ان کے اذان عالی میں منتقل کرنی ہے کہ دیکھیں، بندگی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے دل میں خدا کے علاوہ جو کچھ ہے اسے خالی کرے، خالی کرے۔ بندگی نہیں ہو سکتی، ایسا ہو نہیں سکتا اب میرے دل میں جو ہے وہ دروازے بہت سارے ہوں، کھڑکیاں بہت ساری ہوں، اور ہر کھڑکی میں میرا دل کہیں اور ہو، ایسا نہیں ہو۔ یہ دل جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اگر اس دل کو میں اللہ کو دوں گا تو پھر یہ میرے پورے وجود کو خدا کی طرف حرکت کرائے گا۔ اگر اس دل میں کچھ اور ہوگا تو یہ وہاں جائے گا، حتیٰ سجدے میں بھی صنم کو یاد کرے گا، سجدہ خدا کو کرے گا مگر یاد کسی اور کو کرے گا، کیونکہ دل میں کچھ اور ہے۔ اب کون سی ایسی چیز ہے دل کے اندر جو انسان سے جدا نہیں ہو رہی؟ کون سی چیز ہے؟ ظالم اپنے نفس سے محبت انسان کے دل میں ایسی ہے جو اسے دور نہیں کر رہی۔ اپنے آپ کی جو محبت ہے یہی سب سے بڑی انسان کی مشکل ہے، کیونکہ انسان خود پرست ہے، انسان اپنے آپ کو آراستہ کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ایک طرح سے ایک چیز سے انسان اپنی محبت کو بھی خدا کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ سمجھ لے، جیسے حدیث بھی آپ کی خدمت میں ہے کہ فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جس کو اپنی قیمت کا اندازہ ہو گیا، اپنی قیمت کا، وہ اپنے آپ کو سستے داموں نہیں بیچے گا۔ جس کی قیمت، اب کیا قیمت ہے؟ کیا قیمت ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ امام کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم قیمت۔ اب جنت سے کم اپنے آپ کو مت بیچو۔ کیوں بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک زبان کی لذت کی خاطر بیچ رہے ہو؟ کیوں ایک تصویر کی خاطر بیچ رہے ہو اپنے آپ کو؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، انسان رات کو تنہائی میں بیٹھا ہے، آج کل گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے، سستا ہو گیا ہے، موبائل ہے، ٹیبلٹ ہے، یہ سب کچھ آج اتنا آسان ہو گیا ہے، انسان اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے نفس کو اتنا سستا بیچ دے وہ فجر کی نماز میں کیسے اٹھے گا؟ اللہ کیسے اٹھے گا؟ جب روح بھاری ہو چکی ہو روح گناہ سے، یہ روح اس کے بدن کو بیدار نہیں کرنے دے گی۔ اب جب اس حالت میں یہ بندہ سو رہا ہو تو عالم جب اسے دیکھ رہا ہوگا تو کیا کہے گا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے یا اپنی خواہشات کا بندہ ہے؟ کیسے دکھائے گا؟ کیسے دکھائے گا دنیا کو؟ کیسے عالم متوجہ ہوگا؟ لقمان حکیم کا مشہور واقعہ ہے، اس کا جو مالک تھا یہ اس کو اٹھاتا تھا کہ بھائی فجر کی اذان ہو گئی ہے، صبح صادق، کہتا ہے بعد میں اٹھوں گا، آدھی ہو گئی، کہا اب تو جو ہے وہ مرغے بھی اذان دے رہے ہیں، کہا بعد میں اٹھوں گا، یہ کہتے کہتے صبح گزر ہو جاتی تھی، پھر کہتا بھائی نماز نہیں پڑھی، تو کہتا تھا کوئی نہیں اللہ کریم ہے،
اللہ کرم کرے گا۔ وقت گزر گیا، ایک دن اس کے مالک نے اس کو کہا کہ یہ کچھ بیج ہیں اور جا کر بو کے آؤ تاکہ جو ہے وہ گندم جو ہے وہ نکلے۔ وقت گزر گیا تو اس مالک نے کہا چلو جا کر فصل دیکھتے ہیں گندم کہاں پہنچی۔ وہاں جا کر دیکھا تو گھاس پھوس ہے، گندم تو ہے ہی نہیں۔ تو کہا بھئی میں نے تو تمہیں کہا تھا گندم بونا، یہ تو گھاس ہے۔ کہا میں نے بھی ایسے ہی کیا کہ خدا رحمان ہے، کریم ہے، گندم کو اگا ہی دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تم کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر، بھائی جو بو گے وہی اگے گا۔ تو کہا قبلہ میں بھی تو یہی سمجھاتا ہوں، جب تک اس کو سجدہ نہیں کریں گے وہ رحمان کرم کیسے کرے گا؟ اب جب میں بندگی کا اظہار ہی نہیں کر رہا اور میں کہوں میں اللہ تیرا بندہ ہوں، وہ کیسے بندہ ہے؟ یہ اپنے گھر میں کیسا ہے؟ یہ مسجد میں تو بڑا اچھا ہے، یہ لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا ہے، یہ گلی میں تو بڑے پیار سے ملتا ہے، گھر میں کیسا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے؟ زوجہ کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ بچوں کے ساتھ اس کا پیار کیسا ہے؟ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو دیکھتے ہی بچے کہیں گیا، ایسی تو نہیں ہے کیفیت، کب گھر سے جائے گا؟ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، اخلاق اتنا سخت ہوتا ہے، گھر والے سننا نہیں چاہتے، گھر والے جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں انسان ایسا ہے؟ مگر کیا خدا ایسا بندہ چاہتا ہے؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ امام کو یہ فرماتے ہیں کہ تم زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر گریہ کریں۔ لیکن انسان کیسے زندہ ہے؟ ایک اور حدیث ہے، مولا کی اپنی حدیث ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے انسان ساری زندگی کمانے میں گزار دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو کمایا تھا اس کو اپنی صحت بچانے میں گزار دیتا ہے۔ زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرا تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ یہ خاصہ ہے زندگی کا انسان کی، یہ زندگی ہے ہماری۔ اب ہم اس زندگی کو عزیزان محترم وہ کربلا ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جتنی بھی سختیاں ہوں، جتنے بھی امتحانات ہوں، تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے، نہیں تم دائرہ بندگی سے باہر نہ نکلو۔ جو بھی پریشانی آ جائے، جو بھی بیماری آ جائے، جو بھی سختی آ جائے، کچھ چھن جائے تم سے، کچھ تمہیں ملے یا نہ ملے، تم نے اس کا بندہ رہنا ہے۔ کیوں عزیزان محترم، کیوں اتنی احادیث جو ہے وہ آخرت کی طرف ہمیں متوجہ کرا رہی ہے؟ اب دنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اب بندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اب جوان سوچے مولانا صاحب کیا کریں، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، داڑیاں رکھ لیں، تو داڑھی تو ہونی چاہیے، مرد کی پہچان بھی ہے چہرے پہ، لیکن کیا کریں؟ کاموں کو چھوڑ دیں، کاروبار چھوڑ دیں، پڑھائیاں چھوڑ دیں، زندگی نہیں۔ کمال یہ ہے تم چاہے بازار میں رہو، چاہے اپنی یونیورسٹی میں رہو، چاہے گلی میں رہو، چاہے خلوت میں رہو، چاہے جلوت میں رہو، جب تمہیں ملائکہ دیکھ رہے ہو تو تم بندے نظر آؤ۔ کمال یہ ہے کسی حالت میں بندگی سے باہر نہ نکلو۔ خدا یہ نہ بولے کہ کل تک جب کچھ نہیں تھا تو بڑا تڑپتا تھا، آج جب کچھ دے دیا تو مجھے بھول گیا۔ نہیں، جتنا پھل درخت پہ لگتا جاتا ہے درخت جھکتا جاتا ہے۔ جتنی نعمتیں ملتی جائیں تمہارے سجدے طولانی ہونے چاہیے، تمہارے سجدے طولانی ہونے چاہیے۔ آج میں سجدہ کتنی دیر کرتا ہوں؟ آج میں نے سجدہ خدا کی بارگاہ میں کتنا کیا؟
سجدہ دیکھیں، نماز کے سجدے تو جلدی ہوتی ہے، اللہ اکبر اور بس ختم، نکلنے والے ہیں۔ سجدہ شکر کتنا ہے نماز کے بعد، نماز واجب کے بعد۔ ہم نے بڑے بڑے علماء، مجتہدین کرام سب کو سب سے پہلے واجب نماز کے بعد دوبارہ سجدے میں گرتے ہیں۔ کیوں؟ شکر کرتے ہیں پروردگار سجدے کی توفیق دی، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونا۔ یہ نصیب میں کتنوں کو نصیب نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا، کتنوں کو نصیب ہے خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہونا وہ سجدے میں۔ اور ہم نے دیکھا ہے ان علماء و عرفاء کے سجدے، آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو کہ مشہد مقدس میں حرم امام رضا کے اندر دفن ہے، خادم کہتا ہے کہ یہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں چھت پہ رات کو عبادت کرنے جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لینا، صبح دروازہ کھول دینا، میں نیچے آ جاؤں گا۔ رات برف پڑ گئی، برف باری، یہ سو گیا۔ صبح جب اٹھا اس نے دیکھا کہ کئی فٹ برف جمی ہوئی ہے اور دروازہ تو بند ہے۔ یہ توڑتا ہوا چھت پہ گیا، اس نے کیا دیکھا؟ آیت اللہ نخود کی اصفہانی، رکوع کی حالت میں پیٹھ پہ فٹ برف جمی ہوئی ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ کیوں؟ ذکر کی گرمی میں باہر کی سردی کو محسوس نہیں ہونے۔ یہ ہے عشق الہی، یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا کہ نیزوں پر بھی قرآن کی تلاوت ہے۔ یہ ہے کربلا، یہ کہاں ہے میری زندگی میں کربلا؟ کتنا طولانی ہے سجدہ میرا، کتنا طولانی ہے رکوع میرا۔ ہم ان مقامات کو نہیں سمجھ سکتے۔ قیام کا کیا مقام ہے نماز کے اندر، رکوع کی کیا کیفیت ہے اس عالم کے اندر، سجود میں جب انسان جا رہا ہے، ساری چیز خدا کا پسندیدہ رکن عبادت کا سجدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنی سب سے عظمت چیز کو خدا کی بارگاہ میں جھکا رہا ہے۔ اسی ایک سجدے کی خاطر امام حسین نے کربلا میں ساری قربانی دی۔ یہ سجدہ میری زندگی میں کہاں ہے؟ کہاں ہے میری زندگی میں؟ سوال ہے، جوانوں سے سوال ہے۔ آج دنیا میں ہر طرح کا بازار گرم ہے، دنیا میں مختلف اسکول آف تھاٹس، نئے نئے نظریات، نئے نئے ریلیجن کی باتیں، ایتھیزم، دین کے خلاف کرنا، خدا نہیں ہے، توحید نہیں ہے۔ اور پھر جب انسان تھوڑا سا مذہبی ہو تو ایک الگ بازار ہے، مجلسوں کے ہمارے یہاں الگ فرقے بازیاں ہیں ساری۔ جوان ہوشیار رہے، جو چیز اسے خدا سے دور کر دے سمجھنے اسے ہی نہیں ہے، جو چیز اسے خدا سے دور کر دے۔ اگر کوئی بھی ذکر، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی ممبر، کوئی بھی واعظ، کوئی بھی بیان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اہل سنت ہو، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی ہو، اگر اس کا یہ بیان اللہ کے قریب کر رہا ہے تو بسم اللہ، بسم اللہ۔ لیکن اللہ سے دور کر رہا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے قریب کرے اور اللہ کے ولی کے قریب نہ کرے۔ علی مولا، علی مولا، ہو نہیں سکتا خدا کا ذکر ہو اور علی کا ذکر نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں نا، یہ تو اس مقام پر کیفیت آپ کے سامنے ہے جب رسول خدا کو پروردگار نے معراج سے بلایا۔ اب جب رسول کو بلایا، حبیب محبوب ہے، مقصد خلقت کائنات ہے، اب جب اس مقام پر کہ جہاں حضرت جبرائیل نے کہا کہ میرے اب آگے پر چل جائیں گے، ایک سدرۃ المنتہا کے مقام پر، کعبہ و قوسین کے فاصلے اتنا قریب کہ ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، لفظ ان چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، ان مقامات کو۔ وہاں پہنچے، وہاں جب رسول پہنچے تو خدا نے رسول کے دل کو دیکھا کہ اتنا میرے قریب میرا محبوب آیا ہے، اب میں اس سے کس لہجے میں بات کروں؟ تو روئے زمین پر جب پروردگار نے نظر ڈالی
کہ کون سب سے قریب ہے رسول کے، تو صرف علی نظر آیا، علی نظر آیا۔ اب اسی لہجے میں پروردگار نے، کیوں؟ تاکہ دل اس آواز سے ہم آہنگ تھا۔ بھئی یہ عشق اور معراج کے معاملے، اسے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، اور تبھی سمجھتا نہیں ہے تو کچھ اور بولنا شروع کر دیتا ہے۔ بھئی سمجھ ہی نہیں پایا جب رسول خود یہ فرما رہے ہوں، علی میرے اور تمہارے سوا خدا کو کوئی نہیں پہچانتا، اور علی میرے اور خدا کے سوا تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، اور تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی جب رسول خود یہ فرما رہے ہوں تو میں اور آپ کہاں انہیں پہچانیں گے؟ کہاں پہچانیں گے جہاں پر خود رسول کہہ رہا ہو کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے، اور پھر حضرت آدم کے اندر منتقل ہوتا ہوا یہ بشریت کے لبادوں میں سلسلہ آتے آتے جب بنی ہاشم تک پہنچا تو عبد المطلب کے بعد ایک عبداللہ میں چلا گیا، ایک ابو طالب میں چلا گیا۔ اب کیونکہ ایک ہی تھے تو دوبارہ ملنا تھا، تو پھر پروردگار نے بھی غدیر کے مقام پر جب رسالت اپنے آخری قدم طے کر رہی تھی تو ولایت کو جوڑ کر اٹھا کر بتا دیا، من کنت مولا۔ کیا حق ادا کیا آپ نے نمبر کا، سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ بھائی بتا دیا کہ بھائی یہ ایک ہی منزلت، یہی تو کہا کہ علی میری اور آپ کی وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نبی بعد میں نہیں منزلت ہے، نہیں در کر پائے، ظاہر ہے کم ذہن ہے ہمارے، ظرف چھوٹے ہیں، ولایت کو برداشت نہیں کر پاتے، کچھ اور نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ولایت کے لیے ظرفیت چاہیے، اور یہ ظرفیت جب آئے گی تو پھر وقت کا یزید بھی آپ ہی سے گھبرائے گا، یہ چھوٹوں موٹوں سے نہیں گھبراتا، پھر اسے پتا ہے یہ گلی کوچوں والے ہی ہیں، یہ بھی اسی ولایت سے گھبرائے گا، یہ بھی انہی سے گھبراتا ہے جنہیں پتا ہے جن کے ایک جملوں سے سارے بڑے بڑے محل کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ اصل ولایت وہیں پر ہے، یہ باتوں والی ولایت نہیں کرتے، یہ جب میدان میں نکلتے ہیں تو بھی مولائی ہے، یہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو سجدوں میں بھی مولائی ہے، اور یہ کر کے دکھایا ہے انہوں نے، پوری دنیا کو کر کے دکھایا ولی کے ماننے والوں نے، مولا کے نوکروں نے، کہ آج ہم اسی علی کے ماننے والے ہیں جس نے 2 گلیوں سے خیبر کو اکھاڑا تھا، ہم ہواؤں کو چیرتے ہوئے تمہارے $1,000,000 کے خیبر یہی کمال ہے، مولا کے نوکر ہیں، اسی سے گھبراہٹ ہے انہیں، اور کیا گھبراہٹ ہے انہیں اسلام سے؟ اور کون سا اسلام گھبراہٹ والا ہے مجھے آپ بتائیں؟ تو سب ان کے آپس میں برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، انہیں صرف ولایت کے اسلام سے گھبراہٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل نظام اسلام کا ولایت ہے، اور اسی ولایت ہی کو تو ہٹایا تھا انہوں نے رسول خدا کے جانے کے بعد سے، اس کو ہٹاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہی اصل ہے، اور کربلا اس لیے برپا ہوئی، انہیں کسی سے خطرہ نہیں تھا، کتنے لوگ تھے، کتنی بڑی اسلامی حکومت تھی، کتنوں سے خطرہ تھا یزید کو، کتنوں کے لیے یزید نے نامے نکالے، کتنے انہوں نے لیٹر لکھے، کتنوں کو پریشانی، کسی سے پریشانی نہیں تھی، صرف
اسے ابن ابی سے پریشانی تھی. کیوں؟ کہا یہ ایک شخص پورے نظام کو لٹ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہا ولی ہے. دشمن جانتا تھا یہ ولی ہے. عزیزان محترم یہ ولی ہے، اور اسی ولی کے نظام کو روکنے کے لیے یزید نے اپنی پلاننگ کی اور پوری کوشش کی. اس نے ذہنوں کو قبضے میں کیا، خریدا، دولت سے خریدا، خوف سے، رشوت سے، لعنت سے، ڈیزگنیشن سے، کرسیوں سے، اسٹیٹس سے. جس کو جو چاہیے تھا دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو. جب حرام لقمہ بدن میں آ جائے تو انسان ہاتھی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا. اس لیے اسلام جو اتنا فورس کہتا ہے کہ حرام سے بچاؤ اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ ایک لقمہ انسان کو تباہی کے دہانے میں لے کے جا سکتا ہے. خود مجھے توجہ کرنی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی غلط کام مجھ سے خدا نہ خواستہ نماز چھوٹتی ہے، خدا نہ خواستہ میری زبان غلط گفتگو کرتی ہے، مجھے اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے کہ کہیں میں کوئی ناحق چیز تو نہیں کھا رہا، کوئی حرام چیز تو نہیں کھا رہا. عزیزان محترم اتنا خیال کرتے ہیں علماء کہ چائے بھی ہر جگہ سے نہیں پیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کا وجود اتنا عبودیت اور بندگی میں سرشار ہے کہ وہ دنیا کی لذتوں کو اپنے بدن میں ڈال کر آسمان کے رازوں کو چھپانا نہیں چاہتے. نہیں چاہتے. ہمارے ایک مرشد تھے، وہ یہی کہتے تھے جب تک تمہارے شکم میں دنیا کی لذتیں ہیں تم پر آسمان کے راز کبھی بھی نہیں کھلنے والے. کیسے کھلیں گے؟ کیسے دیکھیں؟ شخص آیا امام باقر علیہ السلام صرف آپ کا حسن سماعت مجھ سے مجلس پڑھوا رہا ہے. میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے مجلس پڑھنے کی، کیونکہ میرا پورا جو پنجرا ہے پسلیوں کا وہ کئی دن سے انفیکٹڈ ہے اور مجھ سے بالکل آواز، لیکن یہ صرف آپ کا حسن سماعت ہے جو مجلس پڑھوا رہا ہے. صلوات شخص امام کی خدمت میں آیا 5 بجے کہ مولا یہ جو قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ملکوت دکھایا، یعنی آسمان کا ملکوت، یہ کیا تھا؟ امام نے اس اپنے صحابی کو بولا آنکھیں بند کر نیچے دیکھ. اس نے نیچے دیکھا، کہا اوپر دیکھ، کہا کہ کھول. جب اس نے کھولا تو دیکھا چھت جو ہے وہ چیر چکی تھی اور ایک عجیب عالم تھا جو اس کو نظر آ رہا تھا. امام نے کہا کہ بھائی واپس کھول، تو واپس چل. کہا یہ اس ملکوت کی ذرا سی جھلک تھی. پھر مولا نے لباس تیرے تن کیا، پہنا اور کہا چل میرے ساتھ. چلتے چلے گئے. حدیث تو لانی ہے. امام نے اسے ایک جگہ پر کچھ مقامات دکھائے اور کہا دیکھ یہاں پہ تجھے دکھایا ہے بس تھوڑا سا ہے. وہ جو حضرت ابراہیم کو دکھائے تھے وہ 12 عالم تھے اور ہر عالم میں ایک امام کا ہے. وہ پروردگار نے حضرت ابراہیم کو دکھائے. عزیزان محترم زندگی گزرتی جا رہی ہے، قبر نزدیک آ گئی ہے. کسی کو نہیں پتا میں کب دنیا سے چلا جاؤں، کب میں اس عالم کو دیکھوں گا. کیا میری توجہ بھی ہے کہ میں ان لذتوں کو حاصل کروں؟ کون سی لذت؟ وہ جو لذت عبادت میں مجھے محسوس ہو، وہ جو گریا مجھے نماز میں ملے، وہ کب ملے گا؟ کب محسوس کروں گا میں؟ آیت اللہ عظمہ بہجت نے اپنے استاد سے، آیت اللہ قاضی کو کہتے تھے کہ جب تم نجف میں ہوتے تھے تو کہتے تھے حرم میں جا کر تہجد کی جو نماز پڑھتے ہو، اس تہجد کی نماز میں جو وطر ہے اس میں دعائے ابو حمزہ عثمانی پڑھا کرو. اتنی لمبی دعا. کہتے ہیں ہم ایک
ایک رات مولا کے حرم میں پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا ہمارے برابر میں ایک جوان آیا اور اس نے بڑے کریے سے اس دعا کو پڑھا، اور جب ہماری نماز ختم ہوئی تو وہ جوان جا چکا تھا۔ ہمیں استاد نے کہا کہ تم جانتے ہو وہ جوان کون تھا؟ کہا نہیں مولا۔ کہا وقت کا امام تھا، وقت کا امام تھا۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں استاد ہم کب امام کو دیکھیں گے؟ کہا اس ظرفیت کو، اس کیفیت کو، اس حالت کو پیدا کرنا پڑے گا تب تم امام کو دیکھو گے۔ ہاں عزیزان محترم، میں کب دیکھوں گا امام کو؟ یہ مجلس کس لیے ہے؟ اس کا اصل عزادار کون ہے؟ اس کا اصل وارث کون ہے؟ یقیناً بانی نے مجلس کرائی ہے، آپ سب آئے ہیں، سب کو اصل پرسادار تو وقت کا امام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کربلا کو ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے کربلا ہوئی ہے، لیکن کیا میں امام کو خوش کر رہا ہوں؟ کیا امام مجھ سے راضی ہے؟ یونیورسٹی کا جوان تھا، نشے کرتا تھا، نشے کرتا، ایک دن بس مسجد جمکران جو کم کے قریب ہے، امام سے منسوب ہے، وہاں جا رہے، چلا گیا بیٹھ کے، جب سب گئے وہ بھی چلا گیا۔ مسجد سے یہ پورا وفد طالب علموں کا ہوتا اور جا کر آیت اللہ بہجت کے سامنے کھڑا ہو گیا، ملنے کے لیے چلے گئے۔ اب آیت اللہ بہجت سب سے مخاطب ہیں، اس سے بات نہیں کر رہے، اس کی وجدان میں یہ ہوا کہ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے، سب سے بات کر رہے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی تمہارے کون سا ایسا عمل ہے جس سے یہ تم سے گفتگو کرے؟ بس یہ بات ہونی تھی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ کے ولی کی نگاہ اٹھنا اور نہ اٹھنا دلوں کو بدل دیتا ہے، دلوں کو بدل دیتا ہے۔ دل ٹوٹ گیا، گیا، اس نے سارے نشے چھوڑ دیے، ساری چیزیں ترک کر دی، پورا ہفتہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اگلے ہفتے پھر چلا گیا، جیسے ہی آیت اللہ بہجت کی خدمت میں کھڑا ہوا، سر جھکائے ہوئے، شرمندہ، برابر والے نے اشارہ کیا، آقا کچھ تم سے کہہ رہے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا تو آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں تم نے پورا ہفتہ امام زمانہ کے دل کو خوش کیا۔ یعنی کوئی جوان جب کوئی گناہ نہیں کرتا تو اپنے امام کے دل کو خوش کرتا ہے۔ عزیزان میں تو روایات ہیں، ہفتے میں 2 دن یا 1 دن متواتر روایات ہیں، ہمارا عمل امام کی خدمت میں جاتا ہے۔ اگر میں امام کو خوش نہیں کر سکتا تو کم از کم امام کو رلاؤں تو، یہ تو کر سکتا ہوں نا، رلاؤں نہیں۔ میرا عمل تو نہ رلائے وقت کے امام کو، میری وجود سے تو میرے مولا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، بس اسی التماس کے ساتھ، دعا کے ساتھ کہ لوگوں نے بڑا رلایا ہے امام کو، بڑا رلایا۔ خدا قبول کرے آپ کی ساری مشکلات کو، آپ کی عبادتوں کو، آپ کے آنے کو، آپ کے سننے کو، آپ کے جانے کو، خدا آپ کو اجر دے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بچے کے لیے، جوان کے لیے جو قید میں ہے، اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں، ان ایام کے صدقے میں جلد سے جلد اس کو رہائی نصیب ہو۔ جتنے بھی بے گناہ اسیر ہیں جلد سے جلد اپنے گھروں کو واپس آئیں۔ ہاں حضرت نے محترم ایک یہ اسیر تھے کہ جو اس انتظار میں کہ یہ کب گھر واپس جائیں گے، انہیں منزل بمنزل، مقام بمقام ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہم ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب کروائیں گے۔ آپ کے سامنے آپ ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ نجف سے کوفہ پیدل جاتے ہیں اور پھر دور سے پیدل آتے ہیں، راستے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ ظاہر ہے آپ امام حسین کے، کوئی کھانا پلاتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کھانا ہے، کچھ نہیں تو کوئی آپ کے پاؤں دبائے گا، آپ کا خیال کرے گا، کیوں کرتا ہے؟ امام حسین کا ظاہر ہے۔ مگر میرا سلام ہو امام حسین کے لوٹے ہوئے گھر پر، کہ جن کو کھانا پینا نہیں دیا گیا، بلکہ جہاں بچے پانی مانگتے تھے اور تماچے چڑھتے ہیں۔ بھائی خیال رکھتے ہیں نا، بھائی جب کوئی کسی کا مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے تو دلاسا دیا جاتا ہے،
پیار کیا جاتا ہے، اور وہ بھی بیٹیاں ہوں تو بڑا پیار کیا جاتا ہے۔ مگر کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اسے جنازے سے پیار سے نہیں اٹھایا گیا، اسے تمانچوں سے اٹھایا گیا، اسے تازیانوں سے اٹھایا گیا۔ اب پورے راستے وہ بیچاری جہاں جہاں جاتی ہے اسے بابا کی یاد اور تڑپاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھولنا بھی چاہے تو نیزے پہ سر جو ہے وہ یاد آ جاتا ہے۔ ابھی تڑپ بڑھتی جا رہی ہے، مصائب آپ سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہیں گے، آگے ایام باقی ہیں، ابھی خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے حال حسین کے۔ آزاداران محترم، کیوں؟ کیونکہ بہرحال ایک بیمار بھی ہے اس کارواں کے ساتھ، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گلوں میں توق ہے، پاؤں بھی بندھے ہوئے ہیں، بیماری کی حالت ہے، نہ جانے کس طرح میرے امام نے سفر طے کیا ہوگا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ گریہ کرنا بس کر دیں، بہت گریہ ہو گیا، کتنے سال ہو گئے کربلا کو اور آپ گریہ کر رہے ہیں، مگر میرا سلام ہو امام سجاد پر۔ امام نے فرمایا، حضرت یعقوب کا ایک یوسف ہویا تھا، ایک یوسف ہویا تھا، اور انہوں نے اتنا گریہ کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، اور میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، میرے 18 یوسف قربان ہو گئے اور میں گریہ نہ کروں۔ ہاں زاداران محترم، یہ کیسے نہ گریہ کرتے؟ جب بھی امام کے سامنے کھانا اور پانی آتا تھا، امام یہی فرماتے تھے، میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا، میں کیسے آرام کروں؟ میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہی ہم امام سجاد کو لے کر چلتا رہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، مولا اس پورے راستے میں کون سے ایسے مقام تھے جو آپ کے لیے بڑے سخت تھے؟ وہ کہ ہر مقام بڑا سخت تھا امام کے لیے، لیکن امام نے کہا جو شام میں ہوئی ہمارے ساتھ وہ کربلا میں بھی نہیں ہوگا۔ مولا شام میں آزاداران محترم باپردہ خاندان ہو، رسالت کا خرانہ ہو، جو رات کی تاریکیوں میں باہر نکلتا ہو، ان کے لیے بازار سجایا جائے، ان کو اس بازار میں کھڑا کیا جائے، لوگوں کا انتظار کیا جائے کہ لوگ جمع ہو جائیں کئی گھنٹے تک۔ یہ سعادت اسے تصور کرنا مشکل ہے دلانے محترم۔ ہم اپنے گھر والوں کو لے کے بازار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم کہیں سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹو ہٹو، سید زادیاں آ رہی ہیں، باپردہ خواتین آ رہی ہیں، کوئی بھی ہو، امتی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی خاتون ہے، باپردہ ہے، خاتون ہے، اس کو جگہ دے دو، اس کو جانے دو، مناسب نہیں ہے، بازار سے گزرے گی، کوئی دیکھے گا، کوئی دیکھے گا۔ وہاں پر دیکھنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ اللہ اکبر، کیسے امام صبر کرتے؟ ہاں، راوی بیان کرتا ہے کہ میں جیسے ہی شام میں آیا، میں نے دیکھا لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کوئی عید تو نہیں ہے؟ کہا ہاں، کوئی باغیوں کا ٹولہ آیا ہوا ہے۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے عزیزان محترم۔ یہی غم تھا سید سجاد کو کھا گیا، یہی خون کے آنسو روتا رہا سید سردار۔ ارے سید تھا، امام تھا، کیسے اپنی ماں بہنوں کو لے کر شام کے دربار میں کھڑا رہا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا خیموں، میں نے جب نیزوں پر سر دیکھے، میں نے کہا یہ تو سر جانے پہچانے لگتے ہیں، یہ کس کے سر ہیں؟ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا امام اس حالت کے اندر کھڑے۔ میں نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا سہیل یہ بتا تیرے پاس کچھ درم دینار ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں ان کو دے دے، کہیں ان کو نیزوں کو آگے لے جائے تاکہ لوگوں کی نگاہیں میری سعادت میں نہ پڑے۔ اجر کو من اللہ۔ ہاں عزاداران محترم، بس یہ مراحل طے تھے، بڑی سختی سے ہم نے بیان کر دیا، آپ نے سن لیا۔ یہ تو وہ کئی گھنٹے شام کے امام جانتا ہے کیسے کھڑا رہا یزید کا دربار۔ بس آپ نے گریہ کیا، خدا نے قبول کیا۔ بس میں
زندان کی طرف آؤں گا، اور چند جملے اور آپ سے التماس سے دعا۔ ہاں، ایک بہن ہے میرے امام کی جو کہ بڑی حسرت سے باہر پرندوں کو دیکھتی ہے، وہ کہتی ہے بھیا یہ پرندے رات کو کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے؟ یہ حسرت سکینہ کو کھا گئی۔ بابا 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 بابا۔ یزید نے کہا کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے بابا بابا۔ کہا جاؤ بابا دے دو۔ اب کیسے بابا آیا؟ تشت آیا، تشت پہ کپڑا جب ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا سر تھا۔ جب بچی نے اتنے عرصے بعد اپنے بابا کا سر دیکھا نا تو بابا سے گفتگو کی، بابا منن رضی آپ کہاں تھے جب خیموں کو آگ لگی؟ اور کہتے کہتے مقاتل مختلف گفتگویں بیان کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا مختلف میں بیان، بی بی نے سر کو اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا اور زندان میں خاموشی ہو گئی۔ بی بی زینب سمجھی بچی سو گئی ہوگی۔ اب کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف بچی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے میرا بیمار امام نے، میرے مظلوم امام نے، میرے غریب امام نے اپنی اس بہن کو اسی حالت میں شام کے زندان میں دفنا دیا۔ ہاں مولا، وقت گزر گیا، مدینہ آ گئے، لعینوں نے امام کو زہر دیا، امام دنیا سے رخصت ہو گئے، امام کا گریہ ختم ہو گیا۔ جب امام باقر نے غسل دیا تو نہ جانے بدن پر کون کون سے نشان تھے۔ آپ اگر کہوں گا یا امام زین العابدین آپ کے بیٹے نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، آپ کا جنازہ ہو گیا، لا یوم یوم کا آواز باللہ۔ ارے آپ کے بابا جیسا کوئی بدن نہیں تھا جو سر رویدہ تھا، خاک میں ہٹا ہوا، 3 دن کربلا کی خاک پر پڑا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فیعلم الذین ظلموا